اسرائیل تھوڑا سا بیک فٹ پر گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ جو چاہے وہ کرتا تھا، جس ملک پہ چاہے حملہ کر دیتا تھا، جہاں چاہے بچوں کو مار دیتا تھا، جہاں چاہے وہ اپنے راکٹ بھیج دیتا تھا، ڈرون بھیج دیتا تھا، چاہے وہ ہسپتال ہو، چاہے وہ ایڈ دینے والی ایجنسیز ہوں ان کے اوپر۔ لیکن پہلی دفعہ لینگویج چینج ہوئی ہے۔ ابھی وہ میں نے ایک تقریر سنی نیتن یاہو کی، جو کہ نامعلوم مقام سے تھی۔ یہ نامعلوم مقام بھی جو ہے نا، یہ بھی بیک فٹ کی نشانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے ملک میں سیف نہیں محسوس کر رہا، تو اس کی لینگویج میں بڑی التجائی گفتگو تھی، جس میں یہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ میرے ذاتی دوست بھی ہیں اور آپ جو اسٹیٹ کے بہت خیر خواہ ہیں، ہمیشہ ہمارے پیچھے رہے ہیں، تو آپ جو ہے ہماری مدد کریں۔ اور ایران کو جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، عرب ملکوں کے لیے بھی خطرہ ہے اور آپ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ لیکن اس کا لہجہ بہت التجائیہ تھا، وہ جو ایک اس کے اندر ایک رونت ہوتی تھی وہ اس دفعہ نہیں ہے۔ دوسرا ایک بڑی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کی بھی ٹون تبدیل ہوئی ہے۔ جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نیتن یاہو کو یہ کہا نہیں تھا کہ ہم گفتگو کے ذریعے سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام وائنڈ اپ کر دیں گے، تو پہلے تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا یس میں نے کہا تھا، نیکسٹ کوسچن۔ لیکن اس صحافی نے بڑی انٹیلیجنٹلی کہا کہ آپ نے پریسائزلی کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے پریسائزلی تو یہی کہا تھا کہ یہ حملہ کرنے کا وقت نہیں ہے اور ہم نیگوشیٹ کر لیں گے۔ اچھا، اب آپ یہ ہے کہ اتوار کا دن، آج اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن ایک فائنل راؤنڈ ہونا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہم اسٹرانگ ڈاکومنٹ بنا لیتے جس میں جس لیب کا چاہتے اس لیب کا معائنہ کرتے، جس لیب کو اڑانا چاہتے اڑا دیتے بغیر کسی بندے کے اس لیب میں ہونے کے، بنسبت یہ ہے کہ اس لیب میں ان کے سائنسدان موجود ہوں اور ان کو مارا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حملے میں چاہے اس کے علم میں ہو، لیکن وہ راضی نہیں تھا اس بات کے اوپر۔ تو اب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لینگویج چینج ہوئی ہے، پھر ایک بیان میں آج کل یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ پتہ نہیں یہ اے آئی جنریٹڈ بات ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو ہمارے وزیر دفاع کا بیان خواجہ آصف صاحب کا وہ بھی سپورٹ کرتا ہے کہ نیتن یاہو کے منہ سے نکل گیا کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ تو خواجہ آصف نے بہت ہی دلیری سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو وہ پھر پچھتائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو آپ غزہ مت سمجھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی، میں نے ابھی سنا ہے اس کے اوپر فیس بک کے اوپر ایک کلپ جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کی جنگ میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان، اور وہ جو تھا وہ کوئی یعنی حکمیہ لہجہ نہیں تھا بلکہ سجیسٹو لہجہ تھا کہ پاکستان کو اس جنگ کے اندر نہیں کودنا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ حالات اور بگڑ جائیں گے۔ بگڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو جیسے سمجھ رہا ہے نا ناقابل تسخیر، وہ ایسی بات نہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل بہت چھوٹا ہے۔ اگر اسرائیل کے 2% حصے پر بھی کہیں تباہی آتی ہے تو اسرائیل وہ بڑی ہائی میگنیچیوڈ کی تباہی ہوتی ہے، تھوڑی سی 2 بلڈنگوں پر بھی گرتی ہے تو ہائی میگنیچیوڈ کی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو عوام ہے نا وہ عادی ہیں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنے کے، وہ خود عادی نہیں ہے اپنے، یعنی وہ اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے 4 بندے مر گئے، ٹھیک ہے، ہمیں بہت افسوس ہے، کسی کے بھی مرنے کا بہت افسوس ہے، اور 60 زخمی ہو گئے۔ وہ جو 55,000 بچے مار دیے ہیں وہ کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اور وہ جو آپ نے ایران کے پورے کسی بھی ملک کا آپ ہیڈ آف آرمی اڑا دیں، ان کے سائنسدان کو اڑا دیں اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر حملہ کیوں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا آئرن ڈوم ہے نا، اس کی بھی حقیقت کچھ پتہ چل گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل انوینسیبل ہے اور بالکل اس کو حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس موقع پر ڈپلومیٹک پریشر پڑنا چاہیے اسرائیل پر اور اس کو اس بات کو روکنا چاہیے، اور ایران نے کہا بھی ہے کہ ہم بھی رک جائیں گے اگر اسرائیل رک جائے گا تو۔ ٹھیک ہے ایران کا نقصان زیادہ ہوا ہے، لیکن ان کی بھی حائفہ کی جو ریفائنری ہے وہ ہوئی ہے اور وہاں سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ عادی نہیں ہے نا اس طرح کی مار کھانے کے، وہ صرف مارنے کے عادی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے میں پاکستان کا رول اب ایکچولی لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے اور انٹرنیشنل لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہے کہ پاکستان کا بہت وائٹل رول ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے ہاتھ میں بھی کچھ چابیاں ہیں، کچھ تالوں کی چابیاں پاکستان کے ہاتھ میں بھی ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنلی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے ڈفرینسز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو آگ لگی ہے نا اس آگ میں پاکستان کو بھی بہت چکنا رہنا ہے، بہت چکنا رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات کرنا ڈرتا تھا بات کرنے، اب کوئی نہیں ڈر رہا۔ آپ دیکھیں نا سعودی عرب نے بھی واشگاف الفاظ میں کہا تھا، اور اسی طریقے سے ترکی نے بھی کہا ہے، اسی طریقے سے رشیا اور چائنا کا بھی سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کنٹینیو کر سکے گا اس کو، کیونکہ اسرائیل اس کی لینگویج سے پتہ لگ گیا ہے نیتن یاہو کے کہ وہ ایکچولی امریکہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آن اٹس اون۔ اور امریکہ کے سینیٹر، امریکہ کے جرنلسٹ، وہ جو یو این کے اندر اسرائیل کا نمائندہ ہے اس کو وہ ایک جرنلسٹ تھی، وہ بالکل اس نے بہت ہیڈ آن لیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے میں اور آپ کے حملوں میں لگانا شروع کر دیں، تو آپ نے اپنی جنگ لڑنی ہے تو آپ اپنی خود جنگ لڑیں، اور اسرائیل جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا امریکہ کی مدد۔
بغیر. تو میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں نا بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں اور بہت ساری جو ایسے خام خاصے ہمارے ذہن کے اندر خوف تھے نا وہ خوف دور ہوئے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شخص یعنی کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی منمانی کرتا رہے. تو یہ باتیں ہیں کچھ جو میرا خیال ہے آج تک کی سچویشن کا تجزیہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اس کے علاوہ مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا رہا تو وہ جو ایک پورا بلاک دنیا کے اندر بن رہا ہے جس میں رشیا ہے, چائنا ہے اور کوریا ہے اور مطلب اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک بلاک بنا رہے ہیں, تو وہ بلاک اتنا مضبوط ہو جائے گا. اور امریکہ کے اپنے فائدے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف ایک رجیم کو اور ایک وہ جوئش اسٹیٹ کو بچانے کی خاطر اتنے بڑے بلاک کے ساتھ جو ہے وہ ایک کائنڈ آف دشمنی ان کی مول لے. تو امریکہ کے اپنے بھی مفاد میں یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کو کنٹرول کرے, نیتن یاہو کو سمجھائے. اور آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ہی وہ واحد آدمی ہے جو کہ نیتن یاہو کو کہہ سکتا ہے کہ آپ بس کریں.